السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت شہر قاضی حافظ عبدالقدوس صاحب کے مدرسے اشاعت العلوم میں ہم لوگ یہاں پہ ہیں، اور قاضی صاحب کی سرپرستی میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں قاضی صاحب سے ہم یہاں پہ معلومات کے لیے آئے ہیں۔ جی حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اس کا احسان کرم۔ یہ ابھی ایک جلسہ ہوا، اس کے بعد پھر یہ دوسرا جلسہ ہو رہا حلیم کالج کے بعد، تو اس کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ اس وقت اصل میں ملک کے اندر جو ہے ارتداد بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور ارتداد جو ہے فرقہ باطلہ کی طرف سے جو یہ قدم اٹھائے گئے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ جڑوں میں پہنچ رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو مسجد سے، مدرسوں سے، اداروں سے، خانقاہوں سے، اللہ والوں سے، کچھ تنظیموں سے، جماعتوں سے جڑا ہوا ہے، وہ تو کسی قدر محفوظ ہے، لیکن تقریباً 80% جو طبقہ ہے وہ جو کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے، اس کی بہت شکایتیں ہیں۔ برابر دارالعلوم دیوبند کے اندر میٹنگیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس پر بڑی فکروں کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور پھر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ بلا لیا، جو ہم سب کے ملک کے قائد بھی ہیں، ملت کے قائد ہیں، سب سے بڑے ملک کے رہنما اور رہبر ہیں، ان کے حکم، ان کے اشارے پر پھر ہمیں اس قدم کو اٹھایا کہ کم سے کم جو اس طرح سے لوگ مرتد ہونے کے کگار پہ پہنچ رہے ہیں یا ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے تو ان کو اس سے بچایا جا سکے۔ حضرت شہر میں بہت علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں، بڑا مدارس کا نیٹ ورک بھی ہے، تو شہر میں تو ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قادیانیت اور فتنے جو ہیں عوام کے اوپر اثر انداز ہوں گے، لیکن وہ جو ہمارے اطراف کے گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ کم ہیں وہاں پر یہ فتنے زیادہ پنپ رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے اس میں کام کریں گے کہ پورا اطراف جو ہے اس کی زد میں آئے اور ان کی اصلاح ہو؟ دیکھیے، ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے یو پی کو میں نے لینے کی کوشش کی ہے۔ آج شام سے ہمارا تربیتی کیمپ لگے کہ مدرسہ جابلو پٹکاپور میں، وہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اضلاع یو پی کے ہیں ہر ضلع سے کم 2 3 4 5 علماء مفتیان کرام تشریف لے آویں، اور ان کو جو ہے ان کی ٹریننگ دی جائے گی، ان کو تربیتی کیمپ میں، اور یہ قابلین ٹریننگ دیں گے۔ اس میں جو ہے وہ فیس کرنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے، کیسے تعاقب کرنا ہے، کس انداز سے ہمیں جو ہے اس میدان میں کام کرنا ہے، ان علاقوں میں، ان حلقوں میں جہاں جہاں کے وہ ہوں گے وہ، تاکہ وہ اپنے علاقوں میں فیس کر سکیں، کام کر سکیں، اس لیے یہ ٹریننگ چل دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جلسوں کے علاوہ بھی کیا کبھی عوام کی تربیت کے لیے مستقل کوئی پروگرام آپ لوگوں کے پاس ہیں جس سے عوام الناس میں شعور پیدا ہو کہ کون ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ اسی سے بچانے کے سلسلے میں جو ہم نے بہت بڑا پروگرام عظیم الشان کانفرنس، تاریخ ساز کانفرنس جو پریڈ گراؤنڈ میں رکھی ہے 16 اکتوبر کو بروز جمعرات بعد نماز مغرب متصلاً، جو ہمارے بڑے بڑے ملک کے اکابر تشریف لا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ فرقہ باطلہ جو اس دور میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی شناخت بھی عوام کے پاس نہیں ہے، اس کو پہچانے کیسے، کیونکہ وہ لوگ بھی روزہ نماز حج زکوٰۃ کر رہے ہیں اور بظاہر مسجد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو مان رہے ہیں بظاہر، کیونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مان رہا، تو وہ اس آدمی مسلمان نہیں، مرتد ہے، خارج اسلام ہے۔ وہ یہ سب چیزیں شناخت کرانی ہے۔ اسی طریقے سے منکرین حدیث ہے، گوہر شاہی ہے، انجینئر مرزا ہے، اور جو شکیل بن حنیف ہے، اس کے علاوہ بہت سے اور چھوٹے چھوٹے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اس کی شناخت نہیں ہے عوام کو۔ جب معلومات ہوتی ہے تو بچنا آسان ہوتا ہے، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ جگانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، تاکہ جو ہے وہ یہ اپنے درمیان میں ایسے لوگوں کو پکڑ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس سے بچنے کی شکلیں ان کو یہ قابلین بتائیں گے کیسے بچا جائے۔ شرکا کی آمد کانپور کے اطراف سے کہاں کہاں سے متوقع ہے؟ 10-12 اضلاع ہیں جہاں پر ہم لوگوں کی دورے بھی رہے ہیں، محنتیں بھی رہی، کوششیں بھی کی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہر علاقے سے جو ہے وہ 10-10 5-5 15-15 20 گاڑیاں 4 ویلر اور 2-2 4-4 بسیں جگہ جگہ سے آ رہی ہیں۔ مجمع اتنا ہوگا انشاءاللہ پریڈ گراؤنڈ میں پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ تو یہ مجمع کو کنٹرول کرنا، بڑا مجمع، اور اس کے بعد ان کی گاڑیوں کی پارکنگ، اب اس میں آپ کے لوگ جو ہے ریل سے بھی آئیں گے، بسوں سے بھی آئیں گے، بائک سے بھی آئیں گے،
تو پریڈ گراؤنڈ کے اطراف میں تو کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کہیں پارکنگ ہو جائے گی، تو یہ پارکنگ کا کہیں پہ انتظام آپ نے کیا ہے؟ ہماری انتظامیہ کانپور شہر کی پورا کوآپریٹ کر رہی ہے اور بہت اچھا تعاون ہمیں حاصل ہے ان کا. اور جی آئی سی گراؤنڈ جو لالمی چوراہے پر ہے وہ وہاں پر اتنی بڑی جگہ ہے، سب دیکھ چکے ہیں، سب طے ہو چکا ہے. ساری 4 ویلر گاڑیاں اور بسیں وہیں آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا اعلان بھی ہے، جہاں تک آواز پہنچے جو آنے والے باہر سے احباب افراد ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو جی آئی سی گراؤنڈ میں کھڑی کریں. اور جو ہے وہ لالمی چوراہے پر ہے یہ جی آئی سی گراؤنڈ. تو اس طرح سے آپ کا پورا وہ ہے. لیکن اس میں جو ہمارے علماء ربانیین و بزرگان دین وہ لوگ کون کون ہیں، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اب اصل میں ہمارے مولانا سید اشرف بندی صاحب جو قائد ملت ہیں، ہم سب کے جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں اور صدر مدرس ہیں دارالعلوم دیوبند کے، سب سے بڑے قائد تو وہی ہیں، وہ ہیں. پھر مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، مولانا سید اشرف رشیدی جو مدرسہ شاہی کے محتمم ہیں، مولانا معصوم ثاقب صاحب جو جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند ہیں، مولانا سید بلال حسنی ندوی جو دارالعلوم علماء کے محتمم ہیں، مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب ہردوئی، مولانا مفتی محمد صالح حسنی یہ مدرسہ مظاہر علوم کے ذمہ دار ہیں، مولانا سید اظہر مدنی، مولانا یحییٰ نعمانی، مولانا احمد الیاس نعمانی، مولانا خورشید انور جو مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں، مولانا احمد اللہ صاحب قاسمی یہ دارالعلوم مئو سے تشریف لا رہے ہیں، اور مفتی عبدالستار صاحب آگرہ، مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی کانپور، مولانا عبدالباری صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور مفتی یاسر صاحب قاسمی مبارک پور اعظم گڑھ، مولانا شاکر نثار مدنی گرینی سے تشریف لا رہے ہیں. مولانا قاری ریاض صاحب ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے جو ندوے سے ہیں. مفتی طارق جمیل صاحب ہیں، یہ نعتیہ کلام پیش کریں گے. اتنے لوگ میرے مہمان آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے سامنے عوام کے سامنے روبرو ہوں گے، مخاطب ہوں گے، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہماری عوام خواص سمجھیں گے کہ جو آمد کا مقصد کیا ہوا ہے اور کیا مجھے فائدہ پہنچا ہے. سارے نام آپ نے گنا دیے، ایک نام جس کو عوام سننا چاہتی ہے ان کے پاس بھاگتی بھی ہے، مولانا سجاد صاحب. تو کیا ایسا تو نہیں کہ پچھلی بار جب وہ آئے تھے تو ان کی تقاریر متنازع ہو گئی تھیں، اس وجہ سے آپ نے ان کو نہیں یاد کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. ہمارا پروگرام پہلے سے، اور ہم دارالعلوم دیوبند مولانا اشرف بندی صاحب کے مشورے سے کرتے ہیں. مولانا سجاد صاحب سے کوئی اختلاف نہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ان کو بھی زحمت دی جائے گی. کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر اور اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. دیکھیے، پروگرام جو ہو رہا ہے اس کی علماء کرام ضرورت محسوس کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے شہر میں ہو چکا تعلیم کالج میں، اب یہ پریڈ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. قاضی شہر حافظ عبدالقدوس ہادی صاحب جو کانپور کی عوام کا بھرپور اعتماد رکھتے ہیں اور عوام کے مسائل میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی تگودو سے پروگرام ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو. تو ان کی گزارش ہے کہ جن تک کہ یہ پیغام پہنچے، وہ یہ ضرورت ہے اس وقت میں ملت کے نوجوانوں کی کہ وہ اس سلسلے میں انفارمیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قوت باطلہ جو ہے پورے شباب سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتی ہے. اس کا احساس ہے ہمارے علماء کرام کو، اور اسی کی یہ تگودو ہے، اسی کی یہ جدوجہد ہے. شکریہ.